اچھا ایک یہ بات میں بھی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا مفتی صاحب، جب سے آپ جو ہے فیمس ہوئے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے پیغام سے کہ فیمس ہو کر انسان کو اپنا مشن اور اپنی اصل پرانی دوستیاں اور اپنے پرانے مشغلے کیا چھوڑنے چاہیے یا نہیں. جیسا کہ آپ تدریس میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو آپ مشہور ہو کر فیمس ہو کر سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنا مشغلہ نہیں بدلا، اس میں کیا وجہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اچھا پیغام اس سے انشاءاللہ لوگوں کو جائے گا. دیکھیں، جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے یا لوگوں میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کا اپنی درس و تدریس اور ٹیچنگ سے تعلق ختم ہوگا نا تو اس کا علم کا گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ علم ایسی چیز ہے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، یہ درمیان میں نہیں رہتا ہے. جیسے ایمان ہے نا، یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. تو جو علماء واعظ بن جاتے ہیں نا، خطیب بن جاتے ہیں، عوام سے تو صبح و شام مل رہے ہیں. اب عوام سے ان کو علم تھوڑی حاصل ہوگا، علم تو اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے، کتابوں سے حاصل ہوگا نا. تو مدرسے میں تدریس، ٹیچنگ، جب ہم طلبہ کو کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا علم اوپر جاتا ہے لیول. تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے. تو ابھی تو آپ کو ضرورت اب شروع ہوئی ہے، اصل میں تو اب ضرورت شروع ہوئی ہے، کیونکہ عوام میں رہنے سے آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل فارغ ہو جاتے ہیں آپ ہر چیز سے. تو آپ کو تو علماء کے ساتھ، میں نے تو جے ٹی آر میں خاص طور پر جو ہے، میں اس لیے کہ میں یہاں جب مسائل بتاتا ہوں نا تو میں سیکھ زیادہ رہا ہوتا ہوں. واہ. اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں بہت عرصے سے جے ٹی آر سے غائب رہا، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مسائل میں واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا ہوں. تو یہاں بیٹھتا ہوں، بہت سے علماء بتا رہے ہوتے ہیں، تو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے علم انسان کا. بے شک. تو اس لیے علماء میں بیٹھ کے آپ کو علم آئے گا. تو کبھی بھی عوام کی شہرت کی وجہ سے اپنے اداروں سے، اپنے مدرسے سے، اپنی جو جگہ وہاں سے تعلق نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ جامعہ والے نہ مجھے کہیں نکال دیں. تو یہاں میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے اپنے جو ہے نا ایک لیڈر سے یہ بات سیکھی کہ پروفیسر ساجد میر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر، انہوں نے مذہبی سٹیج پہ عمارت سنبھال کے بھی پڑھانا نہیں چھوڑا کالج میں، یونیورسٹی میں. تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ یہ مت سمجھا کریں کہ آپ ایک پروفیسر ہیں، ایک ٹیچر ہیں، تو آپ کسی مذہبی سٹیج پہ آئیں گے تو وہ آپ کے مشغلے میں رکاوٹ بنے گا. نہیں، ابھی جا کر وہ چند سالوں میں ریٹائر ہوئے، مگر ان کی وہ باڈی لینگویج اور گفتگو علامہ ساجد میر صاحب کی وہ پروفیسر ٹائپ کی ہوتی ہے. تو میں اپنے چاہنے والوں کو کہوں گا کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں، آپ کو لاکھ دوسرے شعبے میں عزت مل جائے، بڑی مل جائے، مگر اپنے شعبے سے ہمیشہ وفا کرنا، اپنے سٹیج سے جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے، دین کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو اگر دنیا میں کسی شعبے میں بھی عزت ملتی ہے تو آپ اس سے بے وفائی مت کرنا، بلکہ اس کی عزت بڑھانے کی کوشش کرنا. اور دینی طبقے کو یہی پیغام ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، کم از کم کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو 5 منٹ دین کے لیے اپنے پیریڈ میں ضرور داخل کرے. اگر کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، انگلش کا ٹیچر ہے، تو میرا یہ اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ 5 منٹ اپنے پیریڈ میں آپ دین کو شامل کر لیں. انشاءاللہ وہ سارے طلباء آپ کی نجات کا ذریعہ بن. انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، یہ دونوں معزز مکرم مذہبی اسکالرز ہمارے درمیان موجود تھے. ابھی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ جو کمبینیشن ہے اس کا صرف ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. تو ناظرین محترم، اجازت چاہیں گے آپ سے، آپ بھی اسی طرح محبتیں بکھیرتے رہیے بلا تفریق، رنگ، نسل، قوم، مسلک. تو اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے، اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو تمام مسائل سے نکلنا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا.